أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. یا آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں الا بغتتن ہے نا، تو الا بغتتہ، الا بغتہ. لازمی بات ہے کہ ہم لوگ اجمی ہیں تو وہ ہمارا جو لہجہ ہونا چاہیے نہیں ہوتا، تو اس لیے اپنی کوشش بھر آپ کریں. پھر اگر ظاہر نہیں ادائیگی ہو سکے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون. یہ 2 آیات مبارکہ ہیں سورہ اعراف کی، 9واں سپارہ ہے. آیت نمبر 186 187 ہے. جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنے سرکشی میں بھٹکتے پھریں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے. جو اللہ کی طرف نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ کو بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اے نبی، وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کون سا ہے. ایانا مرساہا، کب کے لیے وہ یعنی قیامت روکی گئی ہے، کب واقع ہونے والی ہے، اس کا وقت کون سا ہے. اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے. یعنی کیا ہے یہاں جو سینے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یعنی صرف اور صرف اس کا علم اللہ کے پاس ہے، بندوں کو اس کا علم نہیں دیا گیا. وہی اسے اس کے وقت ہی پر ظاہر کرے گا. ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہوگی لا یجلیہا لوقتہا الا ہو. وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری ہوگی. کیا چیز بھاری ہوگی؟ وہ قیامت جب برپا ہوگی، جب قیامت واقع ہوگی تو بہت ثقیل ہوگی، بہت مشکل وقت ہوگا، کوئی آسان وقت نہیں ہوگا. اس کو قرآن نے بیان فرمایا. وہ تمہارے پاس بس اچانک ہی آئے گی. وہ تمہارے پاس لا تأتیکم الا بغتہ، تمہارے پاس کیسے آئے گی؟ اچانک آ جائے گی. ٹھیک ہے، کیا آئے گی؟ قیامت. اس لیے بریکٹ میں ہے. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یسألونکا. ٹھیک ہے، سآل یسألو، یسألونکا، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں جیسے آپ اس سے بخوبی واقف ہیں. یعنی سوالات اس طرح سے کر رہے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوب تحقیق کر رکھی ہے، اور اس کا دن، اس کا وقت، اس کا جو ہے مہینہ، سب کچھ بالکل ڈیٹیل کے ساتھ معلوم کر لیا ہے. اس طریقے سے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو بس اب ان کے ذہنوں میں یہی بات ہے کہ بس آپ اب ہر چیز بتا دیں گے تو جب ہی وہ اس بات کو مانیں گے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو جیسے وہ اس طرح سوالات کرتے ہیں، سوالات پہ سوالات کرتے ہیں کہ جیسے آپ اس سے بخوبی واقف ہیں. کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ولیکن اکثر الناس، اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بغیر علم کے بات کرتے ہیں اور بغیر علم کے سوالات کرتے ہیں، غیر ضروری سوالات کرتے ہیں. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. کیا مطلب ہے یہاں پر؟ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر اس کا قانون کیا ہے؟ اس کا قانون یہ ہے کہ وہ گمراہ ان لوگوں کو کرتا ہے جو نیکی کا واضح اور صاف راستہ چھوڑ کر بدی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور ابھی بھی، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا مضمون بیان کیا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راستہ سب کو دکھاتے ہیں. اب جو لوگ راستے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، چل پڑتے ہیں تو صحیح ہے، لیکن جو لوگ حق دیکھنے کے باوجود بھی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. ادروائز یہ نہیں ہے کہ کوئی راستے پہ آنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں تم نہیں آ سکتے، ایسا نہیں ہے. ہاں، جس نے آنا ہی نہیں تھا، کسی صورت ماننا ہی نہیں تھا، اس کے ہی نصیب میں بد نصیبی لکھی گئی کہ اس کو ماننا نہیں تھا، تو اس کی کے نصیب میں یہ گمراہی آئی ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ کوئی بھی کسی بھی عمر میں کسی بھی وقت میں توبہ کرے اور راہ راست پر آنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے دربار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے لکھنے کی وجہ سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا. کسی کو گمراہ ہونا ہوتا ہے تو اللہ نے اس کو لکھا ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں پہلے سے وہ بات موجود ہوتی ہے. کیونکہ اللہ کی شان کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ظاہر ہے کہ ہمارے ذہن وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں.
کیونکہ ہمارے پاس اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکیں. ہم ظاہر ہے اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے. تو ظاہر ہے جب انسان کے پاس عقل محدود ہو اور سوچنا وہ بڑی بڑی چیزوں کو شروع کر دے تو لازمی بات ہے کہ پھر وہ دیوانگی چھا جائے گی اس پر. فرمایا آگے کہ یہ سلونا کا الساعۃ ایان مرساہا. الساعہ کیا فرمایا؟ یہ دیکھیے آپ کو حمزہ اور لام بھی نظر آ رہا ہے نا، الف لام جس کو ہم کہہ دیتے ہیں. ایک گھڑی، لمحہ، ایک پل یا سیکنڈ، جو گھڑی آپ ٹائم دیکھنے کے لیے لگاتے ہیں اس کو بھی گھڑی کہتے ہیں، تو اس کو بھی یہ ساعہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور قیامت کا ایک نام بھی ساعہ ہے، اور وقت کو بھی ساعہ کہتے ہیں کہ کیا وقت ہوا ہے اس کو بھی ساعہ سے یعنی تعبیر کرتے ہیں. تو ایک گھڑی وہ ہے کہ جیسے کسی وقت میں کوئی کام ہوا تو آپ کہتے ہیں وہ گھڑی کیسی گھڑی تھی. تو اس گھڑی سے مراد یہ نہیں ہوتا جو دیوار پہ ٹنگی ہوئی ہے یا ہاتھ میں بندھی ہوئی ہے، بلکہ یعنی وہ کیسا یعنی وقت تھا، کیسا لمحہ تھا، کیسا ٹائم تھا، اس طرح سے آپ اس کو مراد لیتے ہیں. تو یعنی ایک اس لمحے کو بھی آپ گھڑی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ اپنی زبان میں بہت سارے نام رکھتے ہیں کسی چیز کے، تو کیونکہ قیامت اچانک ایک ہی لمحے میں برپا ہو جائے گی. ایانا، ایانا زیادہ صحیح ہے کہ ایون سے فعلانا کا وزن ہے. یہ کیا وزن ہے؟ فعلانا. یہ ظرف زمان بمانا متا ہے نا، متا یعنی کب. مرساہا یہ مصدر ہے، مصدر میمی کہلاتا ہے، باب فعال سے ہے جیسے ارسا یرسی. ٹھیک ہے، اور یہ لازم اور متعدی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کا معنی ہے کہ جیسے بہت زیادہ بھاری چیز، ٹھیک ہے، بہت بھاری چیز کے ٹھہرنے یا گڑ جانے یا گاڑ دینے اور ٹھہرا دینے کو کہتے ہیں. جیسا دیکھیے یہاں فرمایا والجبال ارساہا، یہی وہ عرصہ ہے جو ہم وہاں پڑھ رہے ہیں سورہ آراف میں، اور یہ سورہ نازعات ہے، 30واں سپارہ ہے کہ اللہ نے پہاڑ زمین پر گاڑ دیے نا، اور کتنی مضبوطی سے گاڑ دیے ہیں، بالکل گہرائی میں گاڑ دیے ہیں، جس نے زمین کو کیا کیا ہے؟ ٹھہرا دیا ہے. آپ ذرا اس پہ غور کیجیے گا، پیچھے سے ربط بھی اس کا ہے. کیا ربط ہے؟ دیکھیے پہلے ذکر ہوا توحید کا، پھر ذکر ہوا نبوت کا، پھر ذکر ہوا قضاء و قدر. اب اس کے بعد یہاں چوتھی بات بیان کی جا رہی ہے قیامت. ٹھیک ہے، کہ قیامت کے بارے میں جو آپ لوگ پوچھ گچھ کر رہے ہیں، جو آپ لوگوں کو فکر لاحق ہے، جو آپ کی تفتیش ہو رہی ہے، جو سوالات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. کیونکہ قرآن میں یہ چاروں چیزیں اصل بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں. قل کا معنی آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کہہ دیجئے. واحد کے لیے ہے نا، مخاطب سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے. اس میں انتا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. انما، انما آپ جانتے ہیں، اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ کس لیے استعمال ہو، کلمہ حصر ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. آپ اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ صرف اللہ کے پاس اور کسی کے پاس ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ لوگ نکال لیتے ہیں نا کہیں نہ کہیں سے قیاس آرائیاں کر کے، اور کہیں جوڑ توڑ کر کے، کڑی سے کڑی ملا کے ایک زنجیر بنا کر کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بھی ہے، اللہ نے ان کو القاء کیا ہے، ان کو الہام کیا ہے. نعوذ باللہ. یہ بہت ہی یعنی کہنا چاہیے فضول قسم کا عقیدہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی شان کو لا کے اپنے بنائے ہوئے ولی کے اندر فٹ کر دیتے ہیں. اگر آپ کو کسی ولی کے اندر فٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ پھر انبیاء، پھر اس کے بعد انبیاء کے جو صحبت یافتہ ہیں، صحابہ ہیں، حواری ہیں، ان پہ پہلے بتائیے کہ ان کو علم تھا. عجیب بات ہے، آپ 1400 سال بعد جو لوگ آئے ان کو آپ کہتے ہیں ان کے پاس بھی ہے، 800 سال بعد جو آئے کہتے ہیں ان کے پاس بھی قیامت کا علم ہے. نعوذ باللہ. پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں لوگوں نے لکھ دی اور کہہ دی. ٹھیک ہے، قرآن نے ہمیں یہ بتا دیا صاف اور واضح انداز میں کہ صرف اور صرف اس کا علم اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. علمھا، ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ الساعہ کی طرف جا رہی ہے، الساعۃ جو یہاں پر ہے نا، یہ ہا ضمیر ادھر ہی ہے کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. کیونکہ یہ بات اللہ نے قیامت کے وقوع کے بارے میں، قیامت کب ہوگی، قیامت کا یعنی ابتدا انتہا کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس خاص رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا. اس نے یہ بات نہ کسی مقرب فرشتے کو بتائی ہے، نہ کسی نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی ہے. اور پھر مزید ہم پڑھیں گے اور بھی صورتوں میں آگے. تفسیر ابن ابی حاتم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول بیان کیا گیا ہے کہ یعنی قیامت ایک ایسی چیز ہے کہ جب قیامت آئے گی تو وہ آسمانوں اور زمین والوں پر بہت شاق اور دشوار ہوگی.
اور فرمایا کہ قیامت کے دن ہر ایک مخلوق کو اس دن کا کچھ نہ کچھ ضرر ضرور پہنچے گا، کچھ نہ کچھ نقصان، کچھ نہ کچھ تکلیف، پریشانی ہر ایک کو لاحق ہوگی، لازمی ہوگی۔ اور یہ بات بخاری شریف کے حدیث شریف سے ہی ثابت ہے کہ انبیاء علیہ والسلام جو سب سے زیادہ مقرب ہیں، ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی بھی اس دن کہیں گے نہیں بھائی آج آپ میرے پاس مت آئیے، آج آپ چلے جائیے کہیں اور، ٹھیک ہے؟ کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی نفسی۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، کتاب شفاعت میں آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو وہاں مل جائے گی یہ حدیث۔ قیامت بہت بھاری ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج لپیٹ دیا جائے گا اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اسی طرح ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت بہت بھاری ہوگی، بہت بھاری، بہت ثقیل ہے، ثقلت۔ بخاری شریف ہے کتاب الرقاق، دل کو نرم کرنے والی چیزیں، باتیں، 6506 ہے حدیث نمبر۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورج روزانہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، پھر اس کو نکلنے کی اجازت ملتی ہے، لیکن اس دن جس دن وہ مغرب سے نکلے گا اس دن اس کو حکم ہوگا کہ لوٹ جاؤ، تو وہ پھر یعنی الٹا ہو جائے گا معاملہ کہ سورج جب مغرب سے نکلے گا تو قیامت یعنی قائم ہو جائے گی۔ سمجھ لیں یہ بڑی نشانی ہوگی، اور اب یعنی کسی کا توبہ کرنا کام نہیں دے گا۔ یہی پر یہاں پر بیان ہے جب سورج مغرب سے نکلے گا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایمان کیا لانا ہے؟ ایمان تو غیب پر لانا ہے، دیکھنے کے بعد تو ایمان نفع نہیں دے گا نا، تو سب ایمان لے آئیں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب کسی کے لیے اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا۔ جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا تو مغرب سے سورج نکلنے کے بعد ایمان لانا اس کو کچھ بھی نفع، کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ جس نے ایمان کے بعد عمل خیر نہ کمایا ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایمان لایا پھر کوئی اچھے کام کیے ہی نہیں، بس قیامت آ جائے گی اور دو آدمی کپڑا درمیان میں یعنی خرید و فروخت کے لیے پھیلائے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی خرید و فروخت بھی نہیں ہو چکی ہوگی، یعنی بھی سودا ہو رہا ہوگا، بھائی مجھے اتنے میں دے دو، بھائی اچھا ہے وہ اچھا نہیں ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کپڑے کی دکان پہ، اسی طریقے سے بھی معاملات ہو رہے ہوں گے۔ اور نہ انہوں نے اسے لپیٹا ہی ہوگا کہ ہاں خریدنے والے نے خرید کر لپیٹ کے رکھ لیا اور بیچنے والے نے اپنا گٹھر لپیٹا اور لپیٹ کے اپنی جگہ سیٹنگ کے ساتھ اس کو رکھ دیا، نہیں۔ اسی طریقے سے اسی حال میں قیامت قائم ہو جائے گی، اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر آ رہا ہوگا اور اسے پی بھی نہیں سکے گا، یعنی لے کر آیا ہے، صرف لے کر آیا ہے، اور بس قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا حوض تیار کرا رہا ہوگا۔ حوض جانتے ہیں جس میں پانی بھرتے ہیں؟ حوض آپ اس چھوٹے سے ڈیم کو بھی کہہ سکتے ہیں اور پول کو بھی کہہ سکتے ہیں جہاں نہاتے وغیرہ ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کو حوض کہتے ہیں، جہاں پانی آپ نے اپنا جمع کر لیا، ذخیرہ کر لیا، تو وہ حوض تیار کر رہا ہوگا، کروا رہا ہوگا۔ جیسے آپ کو پتا ہے پانی کی جب تنگی ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، قلت ہوتی ہے، تو آپ پانی کا انتظام کرتے ہیں، ٹینک بنواتے ہیں جیسے، ٹھیک ہے، ٹنکیاں بنواتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں بات ہو رہی ہے۔ اور اس کا پانی نہ پی پائے گا، حوض تیار کروائے گا، پانی نہیں پی پائے گا کہ قیامت آ جائے گی، اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا اور اسے کھانے بھی نہ پائے گا، یعنی منہ کی طرف لقمہ صرف اٹھایا ہوگا کہ اچانک قیامت کی بانسری بجا دی جائے گی۔ اب یہ کتنے ڈراوے کی باتیں ہیں، لیکن ڈرے گا کون؟ جس کے اندر ایمان اور یقین ہوگا۔ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها۔ اب سوچئے ذرا کتنا ڈراوے کے یہ سارے جو ہے اخبار کہہ لیجئے، خبر کی جمع اخبار ہے نا، یہ خبریں ہیں کتنی ڈراوے کی ہمارے لیے۔ ہم لگے ہوئے لیکن دنیا میں ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا ہے، ثقلت فی السماوات والارض، بھاری پڑ رہی ہے آسمانوں اور زمین میں، بہت بھاری شے ہے وہ، کوئی ایسی معمولی شے نہیں ہے بہرحال قیامت۔ اور وہ ان پر کیسے آئے گی؟ اچانک آ جائے گی، ناگہاں آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ قیامت کیسے آئے گی؟ لا تأتیکم الا بغتۃ، اچانک آ جائے گی۔ اور اس کا ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی ہے نا تم سب کے پاس مگر اچانک۔ پہلے سے آپ کو باخبر کیوں نہیں کیا جائے گا کہ بھائی ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، قیامت آنے والی ہے؟ اس لیے کہ آپ کو پہلے سے باخبر کیا جا چکا ہوگا۔ یہ کتاب آپ کو ہر روز باخبر کر رہی ہے کہ قیامت آئے گی، مخفی رکھا ہے لیکن بتایا تو ہے نا کہ آئے گی، یہ تو نہیں کہا کہ نہیں آئے گی، آئے گی نہیں، آئے گی نا۔ تو آپ کی قیامت کیا، آپ کو قیامت سے کیا لینا دینا؟ آپ کی قیامت تو اس دن شروع ہوگی جس دن آپ کو موت آ جائے گی۔ اب ظاہر ہے آپ کا تو وقت ختم ہو گیا نا، تو آپ نے اس سے پہلے تیاری کرنی ہے، اور موت کا وقت بھی آپ کو بتایا نہیں گیا، مخفی ہے، چھپا ہوا ہے آپ سے۔ تو آپ یہ سوالات کرنے کے بجائے کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، کس طرح آئے گی، کس پر آئے گی، یہ اس کے
سوالات کے بجائے آپ بہت زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کی تیاری کریں. ٹھیک ہے، اس کی تیاری کرنے میں جو آپ وقت لگائیں گے وہ آپ کو نفع دے گا، اور پوچھ گچھ میں تفتیش میں جو وقت لگائیں گے وہ آپ کا بیکار جائے گا، وہ ضائع ہوگا آپ کا. بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 50 ہے. یہ راوی اس کے یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث جبریل ہے. ٹھیک ہے، جو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور سوالات کیے تھے. تو یہاں پر مختصر بیان ہے اس کا. کئی سوالات کیے تھے جبریل علیہ السلام نے، لیکن میں آپ کو یہ قیامت کے بارے میں سوال دکھانا چاہ رہی ہوں. تو جبریل علیہ السلام نے سوال کیا، قالا متا الساعہ یا متی الساعہ. ٹھیک ہے، یعنی وہی قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا، یہ دیکھیے. آپ نے فرمایا مل مسئول بعلم من السائل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر اس نے پوچھا، اس نے کس نے؟ جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. ٹھیک ہے، متی الساعہ کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا. ٹھیک ہے، یعنی جس نے پوچھا ہے اور جس نے جواب دینا ہے. پوچھنے والے کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام. بتانے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں، اس کے بارے میں اس کے علاوہ میں نہیں جانتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ بیان کرنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ. یہ آپ کی سورہ لقمان کی آیت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ بخاری شریف ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی. بخاری شریف ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر ہے 6504. فرمایا بعثت انا والساعة کہاتین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں اپنی انگلیوں کو ملا کر کہ میں اور قیامت یعنی اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبی آنا نہیں ہے، آپ کے بعد کیا چیز آئے گی؟ قیامت آئے گی. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور قیامت دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور میری اور آپ کی قیامت بس اس دن ہے جس دن تک ہم زندہ ہیں. جیسے ہی موت کا وقت آیا بس قیامت ہماری شروع. اب اعمال کا وقت ختم، اعمال کے دروازے بند. اب یہ دیکھیے کہ اللہ نے یہاں کیا بیان کیا. یسألونک کأنک، تم سے ایسا پوچھتے ہیں کہ گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے. یہ کنز الایمان ہے، احمد رضا کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سوالات کرتے ہیں وہ لوگ، ایسے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اس کے بارے میں تحقیقات کر رکھی ہیں، تحقیقات اکٹھی کر رکھی ہیں، اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے. حفی عنہا. اور اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. یعنی آپ 2 طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں، صرف اللہ کے پاس ہے یا اللہ ہی کے پاس ہے. تو یہ آپ یعنی کلمہ حسن خود بخود ہو گیا اس کا، یعنی صرف اور صرف اللہ کے پاس اس کا علم ہے اور کسی اور کے پاس نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی اور کی نہیں کرتے. لیکن اللہ نے یہ بات بھی فرما دی کہ بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو جانتے ہی نہیں، نہ اللہ کی عظمت کو جانے، نہ اس کی بزرگی کو جانے، نہ اس کی شان کو جانے، جانتے ہی نہیں. اکثر ایسے ہیں جو جہل پر مبنی باتیں کرتے ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اب مجھے اور آپ کو اپنے لیے بھی اس میں سے سبق تلاش کرنا ہے کہ ہم اپنا بچاؤ کیسے کریں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان بھی اس کی ہیبت سے کیا ہے؟ لرز رہے ہیں، لرزتے ہیں، کیونکہ وہ سب اس وقت زیر و زبر ہو جائیں گے. تو میں اور آپ کیا زیر و زبر نہیں ہوں گے؟ مجھے اور آپ کو اس کا ضرر نہیں پہنچے گا. بہت ایمان والے بھی ہوئے، بہت نیک عمل والے بھی ہوئے، بہت تقوی والے بھی ہوئے، تو کیا ہوا؟ کیا اللہ کے پیاروں سے بھی بڑھ جائیں گے؟ نبیوں سے بڑھ جائیں گے؟ کیا رسولوں سے بڑھ جائیں گے؟ کیا نعوذ باللہ نہیں بڑھیں گے نا. جب وہ لوگ ڈریں گے تو پھر میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، غور کیجئے. اور یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ آپ سوچئے کہ جب زمین و آسمان جیسی یعنی اتنی بڑی اللہ کی یہ مخلوق، اور وہ اس کی سختی سے پریشان ہیں، اس کی سختی برداشت نہیں کر سکتے، تو میں اور آپ پھر سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. موت ہر شخص کو آنی ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کب مریں گے. کسی کو بھی نہیں معلوم. بسا اوقات انسان جس دن مرنا ہوتا ہے اس دن بھی اس کو نہیں پتہ چلتا. بسا اوقات بھی ہوتا ہے سینے تک دم نکل جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں مر رہا ہوں یا میں مر رہی ہوں. جب حلق میں جان آ جاتی ہے پھر انسان کو پتہ چلتا ہے او یہ تو موت کا وقت ہے، اچھا اب میں مر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں چھپایا ہے؟ اگر پتہ چل جائے نا انسان کو کہ آج یا کل یا 10 مہینے بعد میں مرنے والا ہوں، تو پھر ظاہر ہے سب چھوڑ چھاڑ انسان پھر بے فکر تو نہیں رہ سکتا، پھر تو ایک ہی فکر ہوگی ہر وقت. اسی طریقے سے اگر قیامت کا علم پتہ چل جائے، جس مخلوق کو بھی پتہ چل جائے، پھر اس کا حال کیا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں. خفی عنہا، اس کا علم کیا ہے؟ مخفی ہے، خفی ہے. خفی عنہا، اس کا علم کیا ہے؟
چھپا ہوا ہے، راز ہے، پوشیدہ ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں کسی کو معلوم نہیں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ قیامت کی کچھ علامات ہیں، عامہ ہیں کچھ نا، اور کچھ علامات خاصہ ہیں، کچھ خاص ہیں کچھ عام ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ دجال ہے، دابت الارض ہے، یاجوج ماجوج کا خروج ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، یہ ساری علامات بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر ان واقعات میں سے بھی کوئی اس کا عین مقرر وقت نہیں کہ اس کے ساتھ ہی قیامت آ جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اصل وقت کیا ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہ اچانک اور بالکل یعنی کہنا چاہیے کہ بے خبری کے حال میں واقع ہو جائے گی۔ اب آپ آئیے میں آپ کو کچھ دکھاتی ہوں لوگوں کو کہ کنہوں نے قرآن مجید سے کتنی یعنی جرت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ تعویلات کی ہیں۔ یہ جس کا ترجمہ ہے ان کو احمد رضا کہتے ہیں، کنز الایمان ہے، اور جنہوں نے اس کا حاشیہ لکھا ہے ان کو نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا نام ہے خزائن العرفان۔ آئیے میں آپ کو دکھاؤں اسی حاشیے میں انہوں نے کیا بیان کیا ہے، ذرا دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو۔ یہ حاشیہ نمبر ڈلا ہے 364 کا، یہ بھی دیکھیے حاشیہ ڈلا ہے 364 کا، خود آپ اپنی آنکھوں سے پڑھتے چلے جائیے۔ قیامت کے وقت کا بتانا رسالت کے لوازم سے نہیں، یعنی رسول ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ قیامت کا علم بھی بتائیں، ٹھیک ہے، اس لوازمات میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں لکھا جیسا کہ تم نے قرار دیا، تم نے سے کیا مراد ہے؟ کافروں، اور اے یہود، یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے تم نے جو اس کا وقت جاننے کا دعویٰ کیا یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا رکھا ہے؟ مخفی رکھا ہے، یعنی چھپا رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، اور اس میں اس کی حکمت ہے، ظاہر لازمی بات ہے۔ اب آگے چلیے، آگے دیکھیے کیا فرما رہے ہیں یہ آگے اسی کے ساتھ کچھ بیان کرنے کے بعد یہاں آئے ہیں 367 پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کیا بیان کیا۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ بعض مشائخ اس طرف گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یعنی علم دیا گیا، وقت قیامت کا علم ہے۔ یہ بات آپ کو غور کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ حاشیہ نمبر کیا ہے؟ 365 ہے، دیکھ لیجئے گا۔ اور یہ حسن آیت کے منافی نہیں ہے۔ اب بتائیے ذرا یہ کون سی لاجک لے کر آئے ہیں، کس منطق کے روشنی میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر ہم نے اس کو یعنی مان لیا کہ آپ کو قیامت کا علم ہے، تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی پاس علم دینے کے باوجود بھی اللہ کے لیے یعنی خاص ہی ہے۔ یہ عجیب سی بات نہیں ہے؟ یہ بالکل وہ جو قادیانی والا عقیدہ کے جیسے قادیانی کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد بھی اگر کسی اور کو نبی مان لیا جائے تو آپ کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کیسی عجیب سی بات ہے، یعنی کہنے یہ کلمہ حسن کے منافی ہے ہی نہیں ان کے نزدیک۔ سوچئے ذرا، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ سے نفی کر دی، جس چیز کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت نہیں کیا، اس کو بعد والوں نے کس طریقے سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور کس طرح سے لوگوں کو گمراہی کے دلدل میں ڈالنے کی کوشش کی ہے محبت کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور بہت ساری چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں جو خبریں اللہ نے آپ کو دی وہ آپ نے خبریں ہمیں بتائیں، لیکن جو نہیں دی تو اس کو خواہ ہم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کر کے اور اپنے آپ کو شرک کے گڑھے میں گرا لیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ سوچئے نا تھوڑی دیر کے لیے۔ اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس ہمارے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ضیاء القرآن بھی ہے۔ انہوں نے بھی صفحات پہ صفحات بھر دیے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کا علم تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے چیزیں لے کر آئے ہیں، میں تو اتنی چیزیں اگر آپ کو بتاؤں تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ناواقف اور بے خبر ہوں، تو اس وہم کا انہوں نے بہت ازالہ کیا ہے، بہت کوشش کی ہے محمود آلوسی کے ذریعے سے اور پتہ نہیں کس ذریعے سے۔ بہرحال میں اس بحث پہ نہیں جانا چاہتی، ہمارا تو صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ صحیح طور پر قرآن کو سمجھ لیں۔ ہمارے لیے ضروری یہ بات ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت قائم ہونے پر اپنا ایمان رکھیں، کہ یہ ایمان اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا بھی ہے، قیامت کا قائم ہونا، قیامت کا برپا ہونا، حساب کتاب کا ہونا یہ لازم ہے۔ تو جب یہ لازم ہے تو ہمیں اس پر یقین بھی رکھنا ہم پر لازم ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، جیسے عمل کر رہے ہیں، جس کے ساتھ بھی جو کچھ بھی ہم پیش آ رہے ہیں، وہ سب ہمیں قیامت کے دن اچھی صورت میں یا دوسری صورت میں سب نتیجہ برآمد ہونے والا ہے۔ یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے، اور یہی ہماری یقین جو ہے اساس اور بنیاد ہے دین کی، کہ ظاہر اسی وجہ سے آپ ڈرتے ہیں اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ قرآن کریم نے انتہائی کوشش کی ہے کہ اپنے ماننے والوں کے دلوں میں یہ یقین پختہ کر دے، راسخ کر دے کہ اس زندگی کے بعد انہیں ایک دن
اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں، جو عدالت عظمیٰ ہے، رب العزت میں پیش ہونا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ان کے اعمال کا محاسبہ ہوگا اور ہر ایک سے ان اعمال کے مطابق سلوک کیا جائے گا جو وہ اس دنیاوی زندگی میں بجا لاتے رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے، جیسے کہ موت کو پوشیدہ رکھا ہے، اور اس میں بے شمار حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں۔ تو اب ان آیات کی روشنی میں اور آپ غور کریں کہ کیا میں اور آپ واقعی قیامت کے دن کا یقین رکھتے ہیں؟ قیامت قائم ہونے کا یقین رکھتے ہیں؟ ہمیں ہے یقین کہ ہمیں اللہ کے دربار میں، اس کی بارگاہ میں، اس کی عدالت میں، عدالت عظمیٰ میں، جس دن کہ اللہ تعالیٰ قاضی ہوگا، تو کیا ہم اس پر یقین رکھتے ہیں؟ اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں؟ کیا چوری چھپے جھوٹ تو نہیں بولتے، دھوکہ تو نہیں کرتے؟ یعنی اب اگر ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، جوانی دی ہے، حسن دیا ہے، تو جنون تو نہیں سوار ہم پر؟ کیا اس وقت ہمیں اللہ یاد آتے ہیں؟ نہیں یاد آتے؟ تو سوچئے کہ ایک دن قیامت قائم ہونے والی ہے، پھر کیا ہوگا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ لوگ اچانک مر جاتے ہیں؟ تو اب یہ آیات پڑھ کر ہم اپنے لیے سب سے پہلے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت والوں میں قبول فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دیں، اور پھر ہمیں آخرت کے دن جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا دن ہے، اس دن کے لیے تیاری کرنے کی توفیق دیں، اور ہم سے آسان بہت سہل سا حساب لیں۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ تعالیٰ آپ ہمارا آسان سا حساب بھی لیجئے گا اور ہم پر کسی ایسے کو مسلط نہیں کیجئے گا جو ہم پر رحم نہ کرے۔ تو اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے دربار میں بدبخت ہوں تو آپ مجھے خوشبخت لکھ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا حکم سب پر چلتا ہے اور آپ پر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ بے شک قلم لکھ کے سوکھ چکے ہیں، لیکن آپ تو جو چاہیں لکھیں اور جو چاہیں مٹائیں۔ اللہ آپ اپنے دربار سے میرے لیے اگر جہنمی ہونا لکھا ہے تو مالک آپ اسے مٹا دیں، آپ اس کی جگہ میرے لیے جنتی ہونا لکھ دیجئے، مجھے ہدایت عطا کر دیں، مجھے قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق دے دیں۔ مالک آپ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ یا ربی، آپ دونوں ہاتھ پھیلائیں اور اس کے بعد اپنے رب کو پکاریں، یا ربی یا ربی یا ربی، آپ مجھے ہدایت دیں، آپ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہدایت مجھے، کیونکہ لوگ بہت بڑے بڑے عالم فاضل بھی گمراہ ہو گئے، ایک عوام کا طبقہ تھا گمراہ ہوا، عالم فاضل بھی گمراہ ہو گئے، قرآن جاننے والے گمراہ ہو گئے، نبی کی صحبت میں رہنے والے بھی گمراہ ہو گئے۔ تو اس لیے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر استغفار کریں۔ مالک بہت کچھ کیا اپنی زندگی میں، جان بوجھ کر یا انجانے میں، ہمیں تو نہیں معلوم کہ معافی ملی کہ نہیں ملی۔ پھر اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلائیں اور ایسے پھیلائیں کہ بس پھیلا دیں، بہت دیر تک پھیلائے رکھیں اور پکاریں اپنے رب کو، یا ربی یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دعائیں مانگیں اپنے لیے، خوشبختی کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بدبختی کو مٹا دے، خوشبخت لوگوں میں ہمیں شامل کر لیں، نصیب والوں میں، جو خوش نصیب لوگ ہیں ان میں ہمیں شامل کر لیں، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دیں، اس پہ قائم کر دیں اور اسی پر ہمیں موت دیں، اسی پر زندہ رکھیں اور اسی یقین کے ساتھ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ خوب اپنے رب سے دعا کریں، اپنے لیے بھی کریں، اپنے بچوں کے لیے بھی کریں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کریں، جو لوگ چلے گئے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، ان کا لا الہ الا اللہ پڑھنا قبول کر لیں، انہوں نے جو توبہ کی تھی ان کی توبہ کرنا قبول کر لیں، کیونکہ آپ کا حکم سب پر چلتا ہے اور آپ پر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اپنی بیوی اپنے شوہر کے لیے دعا کریں، اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں، پھر پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ بہت دعا کریں، رویا کریں، گڑ گڑایا کریں، کیونکہ مالک کے سوا ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں۔ دنیا کی تھوڑی سی تکلیفیں ہم سے صحیح نہیں جاتی، برداشت نہیں ہوتی، آخرت کے لیے کیسے کریں گے؟ جب مانگیں گے تو ملے گا۔ فقیر وہ اچھا ہوتا ہے جو بھیک لے کر اٹھتا ہے، تو ہم بھی اللہ کے فقیر ہیں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہم سب اپنے رب کے دربار کے فقیر ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہاں، اپنے بچوں کے لیے بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی دین پر استقامت دے، اور دنیاوی تمام جن حالات میں ہم ہیں، جن خرافات میں ہیں، اللہ ہمارے بچوں کو بھی بچائیں، ہمیں بھی بچائیں، کیونکہ جب تک دنیا سے ہمارا دم نہ نکل جائے ایمان پر، ابھی تو کوئی بھی سلامتی والی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے بہت دعائیں کیا کریں اور ہر طرح کے گمراہ لوگوں سے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں گمراہ لوگوں سے بھی ہمارا بچاؤ کرے اور ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔